نظری آوے تے کنڈ دتی جد یاراں حضرت بلال مدینہ طیبہ دے اندر میرے نبی دا روزہ نظر آ رہا ہے لیکن روزے والا نبی نظر نہیں آ رہا ملک شام دے اندر حضرت بلال چلے گئے حضرت سیدنا صدیق اکبر دے کول آئے نے کہ اے ابو بکر میں نو اجازت دے ہونا میں ملک شام جانا چاہنا وا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا نانا بلال اوے تو تے میرے نبی دا مؤذن ہے میرے نبی دا مؤذن ہے اے بلال تو اذان دیندا سانو کملی والے مصطفیٰ دی یاد آ جاندی ہے حضرت بلال کہندے نے ابو بکر مینوں جان دی اجازت دیتی جائے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جدو اجازت نہیں دیتی ہے حضرت بلال نے کہا ابو بکر میں تے غلامی کولو آزاد ہو کے آیا ہاں لگدا ہے تو مینوں میرا اپنا غلام بنا لے آئے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اجازت دیتی ہے حضرت بلال ملک شام دے اندر چلے گئے دن تے راتاں گزر رہیاں ایک رات میرے نبی خواب دے اندر تشریف لے کے آئے فرمایا بلال ایک کی جفائیں اے بلال میں نہ مدینہ چھوڑ کے آگے آئے حضرت بلال نے کہا کملی والے اس دھرتی تے وسنا کیے جتھے یار نظر نہ آوے اس شہر وچ جانا کیے جتھے محبوب نظر نہ آوے اے کملی والے جدو تہاڈا دیدار نہیں ہوندا میں اتھے رہ کے کی کرنا ہے میرے نبی نے فرمایا بلال ایک واری آ جا اپنے نبی نو مل جا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخت سفر بنیا جناب سدھا مدینہ طیبہ دے اندر آ گئے بچیاں نے جدو ویکھے آئے نوجواناں نے جدو ویکھے آئے صحابہ کرام نے ویکھیا چھوٹے چھوٹے بچے ماواں دے کول جا کے کہندے نے اماں مؤذن رسول تے آ گئے آئے او رسول کدو آوے گا حضرت سیدنا بلال حبشی مدینہ طیبہ دے اندر پہنچ گئے نے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے جدو اذان دا وقت ہویا حضرت بلال نو کیا گیا بلال اذان پڑھنا حضرت بلال کہندے نے میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ میں اذان پڑھ سکاں اور پہلے جدو اذان پڑھدا سا محمد کریم میرے سامنے ہوندے سن اج میرے کول اذان نہیں پڑھی جائے گی ہر کوئی کہہ رہا بلال اذان پڑھ جدو کسی دی گل حضرت بلال نے نہیں منی ہے حضرت امام حسن بھی آ گئے حضرت امام حسین بھی آ گئے فرمایا چاچا بلال ساریاں دا حکم ایک پاسے وے اسی کہہ رہے ہیں سانو کملی والے مصطفیٰ دے وقت والی اذان سنا حضرت بلال نے کہا ہے میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں اذان پڑھ سکاں لیکن اے میرے نبی دے نواسیوں ساریاں دا حکم تے میں چھوڑ سکدا ہاں پر تہاڈا حکم میں چھوڑ نہیں سکدا ہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو اذان شروع کی تھی مکہ مدینہ شریف دے اندر قرآن مچ گیا بچے کہندے نے ماما دے کول جا کے کہندے نے اے اماں اذان تے ہو رہی ہے لیکن نبی دا مصلی خالی نظر آ رہا ہے اذان والا تے آ گیا ہے نماز پڑھان والا نبی کدو آوے گا صحابہ کہندے نے قیامت دا منظر ہو گیا حضرت بلال نے جدو اذان پڑھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت بلال اذان پہ پڑھ دینے اشہدو اللہ الہ الا محمد رسول اللہ اتنا کہن دی دیر ہوئی ہے غش کھا کے زمین تے آ گئے غش کھادا جناب زمین تے آ گئے کسی نے اذان مکمل کی تھی حضرت بلال جدو ہوش دے اندر آئے نے فرمایا بلال اذان کیوں نہیں مکمل کر سکیا حضرت بلال نے کہا میں جے کہ اسی میرے اندر ہنو طاقت موجود نہیں ہے کہ میں اذان پڑھ سکاں چند دن حضرت بلال جناب مدینہ طیبہ دے اندر رہنے پھر کیا جس
مہدی وچ نبی پاک سرکار دو عالم نظر نہیں آ رہے. حضرت بلال دوبارہ ملک شام دے اندر چلے گئے. ایک رات میرے نبی خواب دے اندر آئے, فرمایا بلال تیری جدائی دا وقت ختم ہو گیا ہے, ہن وصل دا وقت قریب آ گیا, ملن دا وقت قریب آ گیا ہے. صبح ہوئے, حضرت بلال نے جناب والا غسل کیتا ہے, سر مبارک تے زلفاں تے تیر لایا ہے, اکھاں تے سرما پایا. گھر والی نے پوچھیا بلال کدھر جان دا ارادہ ہے, اتنا عرصہ ہو گیا تو کدے سوریا نہیں ہے, کدے تو اتنی تیاری نہیں کی تھی ہے. اے بلال تیرے دوست مدینہ طیبہ دے اندر رہ گئے, اے بلال تو کدے واسطے تیاریاں پیا کردا ہے. حضرت بلال نے فرمایا میری گھر والی ہے, تو نہیں جان دی ہے, اے تیرے نالو جدائی دا وقت ہے, پر میں مدینے والے نو ملن واسطے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. اے میرے گھر والی ہے, تیرے نالو تو میں جدا ہو رہا ہوں, پر میں مدینہ طیبہ والے مصطفیٰ نو ملن واسطے جا رہا ہوں. میرا آخری وقت آ گیا ہے, کمری والے مصطفیٰ نو میں ملن واسطے جا رہا ہوں. تے دوستان محترم اس واسطے حضرت بلال تیار ہوئے نے تے کہندے ہونگے اے لوگوں نبی کریم سرکار دو عالم دی محبت دے اندر جڑا دنیا تو چلا جائے, اللہ دی قسم ہے او دی قبر بھی روشن ہو جائے گی, او دا حشر بھی روشن ہو جائے گا. اور قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں, کر فرشتے اٹھ بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اللہ کریم